الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے اسباب نمبر 5، اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ میاں بیوی کو نرمی سے پیش آنا چاہیے آپس میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعوت نرمی سے زیادہ پھیلی ہے، تو نرمی سے پیش آئیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو غصہ ترک کرنے کو بار بار کہا تھا، بلکہ 3 دفعہ کہا تھا، اپنے غصے کو قابو کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو غصے سے بعض کا ایسے مسائل بن جاتے ہیں کہ انسان بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ غصے کو قابو کرنا اصل پہلوانی ہے، اصل پہلوانی یہی ہے۔ دوسرا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو غصہ ترک کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا خلاف شرعی کام ہو رہا ہو، اس پہ آپ غصہ کرنا چاہیے، آپ کو غصہ کرنا چاہیے، کام غلط کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ درگزر ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا داری میں، اس میں انسان کو نرمی سے ہی معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ غصہ آنا ویسے فطری چیز ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور مومن وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور معاف کر دے، غصے کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ نیک عورت کی علامت ہے کہ وہ غصہ ترک کر دیتی ہے، دیر تک باقی نہیں رکھتی، اور شوہر کے ساتھ راضی ہو جاتی ہے جلدی، یہ نیک عورت کی علامت ہے۔ دوسرا، بعض کا غصہ کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے خلاف شرعی کام کو دیکھیں، شوہر کو غصہ کرنا چاہیے، جیسے بیوی پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، اور کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غصہ کرے، اس کو سمجھائے، تاکہ بیوی صالح عمل کرے، ٹھیک ہے نا، اپنی جو بری عادت ہے اس کو بدلے، برائی سے باز آ جائے۔ اس طرح اگر بیوی اپنے شوہر کو شوہر میں کوئی برائی دیکھے تو اس کو بھی منع کرے، بیوی منع کرے، نماز نہیں پڑھتا، نشہ کرتا ہے، تو غصہ کرے، تاکہ شوہر بری عادت سے باز آ جائے، اسے ختم کر دے۔ اسی طرح میاں بیوی کے اختلاف کے وقت شرعی اصولوں کا خیال نہ رکھنا، اختلاف کے وقت لڑائی کی ایک بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لڑائی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ شرعی اصولوں کو خیال نہ رکھنا۔ اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے، نبی علیہ السلام بھی کبھی اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے تھے، اس کا شرعی حل یہی ہے، سب سے پہلے نصیحت کریں، دوسرا مرحلہ بستر الگ کر دے، اگر بیوی ناراض ہوتی ہے یا بیوی نہیں مانتی بات، شوہر کے لیے مرحلہ ہے وہ نصیحت کرے، بستر الگ کر دے۔ تیسرا مرحلہ ہے ہلکی پھلکی مار، بھی زیادہ نہیں، ہلکی پھلکی، جس سے زخم نہ آئے، ایسا نہ ہو چہرے پر نہ، بلکہ نہ مارے، وہ اللہ کے نبی نے جانوروں کے چہرے پہ مارنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن نہ مارنا افضل ہے۔ اجازت چاہے کچھ شرطوں کے ساتھ ہوگی، لیکن نہ مارنا افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں مارا اپنی بیویوں کو۔ اسی طرح چوتھا مرحلہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو، کچھ لوگ آئیں اس بیوی کی طرف بھی، شوہر کی طرف سے، اگر کوئی اختلاف ہے، بات کریں احسن طریقے سے، میاں بیوی کے اختلاف سے جو ہے نا وہ بچیں، ورنہ بچوں کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے ایک مرحلے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس زندگی میں نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ نمونہ نہ اپنانے کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی کیسی زندگیاں گزری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے، اور اظہار بھی کرتے تھے محبت کا۔ آج اگر شوہر کو بیوی سے محبت ہے تو اظہار کرے، شرم نہ کرے، بیوی سے محبت اظہار کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ نبی علیہ السلام بھی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود بھی کریں، ٹھیک ہے نا، کھیل کود بھی کر سکتے ہیں پردے میں رہ کے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل کود بھی کرتے تھے، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو ایک دفعہ کہیں پر کھیل ہو رہا تھا تو آپ نے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، جیسا بھی ہوتا تھا کھانا کھا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر سکون، اللہ تعالیٰ ہمیں پرسکون زندگی عطا کرے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں، اختلاف اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔